آلہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات و آلہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات و آلہ وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حضرات محبت نال ایک مرتبہ آقا دی ذات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وأكمل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية وفي مقام آخر
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات، تمام طلباء کرام، تمام سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے انتہائی ادب نال درود و سلام دے نذرانہ پیش کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائدین علاقہ، خصوصاً ادارہ حازاد محتمم اعلیٰ، میری مراد انتہائی قابل قدر واجب التعظیم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض حسین صاحب زید مجدہ، اور من جملہ اس ادارے دے جتنے بھی واجب التکریم اساتذہ کرام، مدرسین حضرات تشریف فرما گئے، اور انتہائی قابل قدر عزیز طلباء کرام، سب تو پہلے کریم پروردگار دے دربار دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چل آونا مل باونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے. بغیر تمہید گفتگو دا آغاز خلاق عالم نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا. آپ تشریف فرما ہوئے، صرف نبوت گھن کے نہیں آئے بلکہ نبوت مقاصد بھی گھن کے آئے، بعثت مقصد بھی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسان اگر اپنے پیار کو محدود کر چھوڑے تو اے پیار کریں قابل قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور دی ہر محبت نال پیار کریں دا ہوئے. جیندے جیندے نال سونے پاک نبی محبت کریں، ہر اس شخص نال محبت کریں دا ہوئے. میں اگر اس جملے دے اندر تھوڑی گہرائی کراں تو رب کعبہ دی قسم اے جملہ آکھاں تو بجا نہ ہو سی. حضور دا میلاد صرف مکہ المکرمہ تک محدود نہیں، یا حضرت بی بی آمنہ دی حویلی تک محدود نہیں، حضرت عبداللہ دے گھر تک محدود نہیں، حضرت عبداللہ دے اپنا گھر تک حضور دی سیرت محدود نہیں، بلکہ اگر بنظر عمق مطالعہ کر کے دیکھو، گہرائی نال غور و فکر کر کے دیکھو، حضور دی ہر ادا حضور دا میلاد ہے. سونے پاک نبی دی ہر ادا سونے پاک نبی دا میلاد ہے. حضور دی سیرت صرف مکہ المکرمہ تک محدود نہیں بلکہ حضور دی سیرت دے بے شمار پہلو ہیں، حضور دی عظمت دے بے شمار عنوان ہیں. ہر عنوان اپنی رنگ دے اندر بڑا بے مثل اور بے مثال ہے. حضور دی سیرت اتنا بہرے بے قرار ہے کہ جندے ہے کہ ساحل کل گھن کے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہی ناممکن ہے. میں غور کرے نا،
میرے پاک نبی دی سیرت دا ایک عنوان اے بھی ہے کہ جب خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کی صورت اندر بیان فرما چھوڑا میرے نبی کی عظمت و سیرت دے ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد جب اپنی پہلی نگاہ آسمان علیہ پاس اٹھائی لوگ محفوظ علیہ پاس اٹھائی تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے سب تو پہلے جو اسم گرامی آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت اندر آیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غور کریں دے رہ گیا کہ جنت حور و غلمان دے پیشانی دے ہوتے سنے پاک نبی دا نام نامی اسم گرامی تحریر ہاں سنے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے جو کو خالق کائنات نے شجر توبہ دے پتیاں دے تحریر کر کے بیان فرما چھوڑیا میرے پاک نبی دی عظمت و سیرت ایک عنوان اے بھی ہے جو کو خالق کائنات نے جنت دے دریچے کے درمیان لکھ کے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے جو کو خلاق عالم نے حوراں دے سینے دے تحریر کر کے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے اپنی وصیت کی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد دے سامنے عظمت اور تعریف کرن دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دشمن دے خنجر دے تلے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے جو کو جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے جام شہادت نوش کر کے بیان فرما چھوڑیا جب جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے جام شہادت نوش کر کے اپنی قوم کے سامنے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعا دی صورت کے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے اندر پہلی مرتبہ قلم دے استعمال کر کے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن و ملاحت دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہشات دی صورت دے اندر اپنی تمنا دی صورت دے اندر اپنی آرزو دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کشتے دے اندر بیٹھ کے اولاد و امت کے سامنے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب جناب حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی بشارات دی صورت دے اندر اپنی خوشخبریاں دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا یہ تو اگا چل کے آؤ اور لوگوں تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے جب خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر جگہ جگہ دے بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت دا ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق کے عالم نے قل انما انا بشر مثلکم دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خالق کائنات نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق کے عالم نے اپنے مقدس کلام دے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دی صورت دے اندر بیان فرما چھوڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خالق کائنات نے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ دی صورت دے اندر
اندر بیان فرما چھڑیا تیرے میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام دے اندر قد نرا تقلب وجهک فی السماء دی سورۃ دے اندر بیان فرما چھڑیا تیرے میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا دی سورۃ دے اندر بیان فرما چھڑیا تیرے میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام دے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد دی سورۃ دے اندر بیان فرما چھڑیا تیرے میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام دے اندر اپنے مقدس کلام دے اندر مختلف مقامات مختلف انداز دے اندر بیان فرما چھڑیا میں اپنی گفتگو کو کچھ توالق دے اندر کہن کے بننا چاہنا اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی صداقت کی صورت دے اندر بیان فرما چھڑیا عمر نے اپنی عدالت دے اندر عثمان نے اپنی شرافت دے اندر حضرت علی نے اپنی جرأت دے اندر اپنی ولایت دے اندر اپنی بہادری دے اندر اپنی دلیری دے اندر اور اپنے میاں اس جرأت دے اندر بیان فرما چھڑیا تیرے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر کی صورت دے اندر بیان فرما چھڑیا تورے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی حدیث کی صورت دے اندر بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت ابو ہریرہ نے بھوک پیاس برداشت کر کے زمین کے لیٹ لے کے حضور دی محبت دے اندر اپنی جان کو میاں کمزور کر کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت خباب نے پھانسی دے پھندے دے چڑھ کے بیان فرما چھڑیا تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت خبیب نے اگدے انگاریں دے لیٹ کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت حنظلہ نے جام شہادت نوش کر کے پھر غسیل الملائکہ دا لقب حاصل کر کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت امیر حمزہ نے میدان احد دے اندر اپنی لاش سے 11 ٹکڑے کروا کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت معاذ ابن جبل نے حضور دی محبت دے اندر اپنے خاندان کو اپنے قبیلے دے متعلق میاں سزا موت دا فیصلہ سنا کے انہاں کو واسطے جہنم کرا کے حضور دی محبت دے اندر جام شہادت نوش کر کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت بلال نے تپتے صحرا دے اندر تکلیفاں برداشت کر کر کے بیان فرما چھڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت زنیرہ نے اپنے اکھاں دے اندر لوہے تے گرم سلاخاں پھروا کے برداشت کر کے بیان فرما چھڑیا ای تو اگا چل کے آؤ اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو جناب حضرت بی بی سمیہ پاک نے مکہ المکرمہ دے شہر دے اندر اپنی پہلی مرتبہ شہادت پیش کر کے بیان فرما چھڑیا اور سنے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو تابعین نے اپنی محبت دے اندر ابو مسلم خدانی نے اسود انسی دے چیخے دے اندر بیان فرما چھڑیا ای تو اگا چل کے آؤ تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی فقہ دی صورت دے اندر امام شافعی نے اپنے تقوی دی صورت دے اندر امام احمد بن حنبل نے اپنی استقلال دی صورت دے اندر امام مالک نے اپنی عظمت دی صورت دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دشمنان اصحاب پیغمبر کے خلاف فتوی کفر جاری کر کے بیان فرما چھوڑیا اور تمہارے اور میرے پاک نبی دی عظمت ایک عنوان اے بھی ہے دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بادشاہ دے دربار دے اندر علم جہاد بلند کر کے بیان فرما چھوڑیا اے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ظالم دی اکھ دے اندر اکھ پا کے سونے پاک نبی دی شریعت دا پرچار کر چھوڑا اور لوگوں رب کعبہ دی قسم میں کائنات دے اندر غور کرنا کائنات ہر حسن نبی دی شان ہے کائنات دی ہر ملاحت نبی دی شان ہے آسمان دی وسعت نبی دی شان ہے زمین دا فروش نبی دی شان ہے سمندر دا خروش نبی دی شان ہے بلبل دی چہک نبی دی شان ہے کوئل دا نغمہ نبی دی شان ہے اس کائنات دے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور دے قدم نال وابستہ نہ ہوئے تیرے کول علم دین ہے تو حضور دی برکت دار ہے میرے اندر بولن دی طاقت ہے حضور دے دین دی برکت دار ہے اے تیرے سر دے عزت دی دستار موجود ہے حضور دے قدم نال وابستہ ہے اور لوگوں رب کعبہ دی قسم حضور دی عظمت دے بے شمار پہلو ہیں میں آخر حقدار ہاں ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے حضور دی شان ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ خلاق عالم نے فرمایا میں ان لک لاجرا غیر ممنون
ہون محبوبہ ساری کائنات رکھے اگر تیار دی عظمت دا مقابلہ کرن لگ ونن اے ختم ہو سکتے مگر شان تک نہیں پہنچ سکتے مت میں کیوں نہ کھاں کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا ایک شخص بھی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفان جے چراغ حرم نہ ہوتا دہشت پہلو پیش کر دیتے ہیں علماء اکرام کو پوچھ کے دیکھو ہر پہلو زخیم کتاب دا حامل ہے ہر پہلو زخیم کتاب دا حامل ہے طلباء کرام ایک جملہ عرض کر بنیا یہ رسمی پروگرام نہیں ہوندا تو کوئی زبردستی قید نہیں کیتا ویندا جب اپنی تنہائی کو پاک کرے سے بت علم دے نور تیرے سینے دے اندر آونے رٹا مار کے تو کامیاب ہو سکتے ہیں ممتاز معاشرت بھی آ سکتے ہیں ڈگری بھی حاصل کر ویسے اگر تنہائی دے اندر حضور دی محبت وچ آنسو نہ بہے سے کہیں علم دی برکت نال تو مالا مال نہ ہو سے علم دی برکت اس ویلے سی جب تنہائی دے اندر رو رو کے حضور دی بارگاہ وچ اپنے عربیاں پیش کرے سے کہ آقا تیرے دین دی خاطر ماں باپ چھوڑ کے آیا آقا تیرے دین دی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا اگر تو نظر کرم نہ فرماؤ میں لفظ دا عالم دا بن سکتا لیکن روحانیت والا عالم نہیں بن سکتا رب کعبہ دی قسم جب تک حضور دے قدمہ دے اندر اپنے آہوزاری پیش نہ کرے سو کرے وجود دے اندر برکت نہیں آ سکتی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عبادت کی روح حضور کو تصور نہ کرے سو اس واسطے محفل میلاد صرف حضرت آمنہ دے گھر تک محدود نہیں حضور دے ہر غلام دے نال پیار حضور دے میلاد دا پیغام ہے صدیق دی محبت حضور دے میلاد دا پیغام ہے عمر دی محبت بھی حضور دے میلاد دا پیغام ہے عثمان دے احترام بھی حضور دے میلاد دا پیغام ہے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی سونے پاک نبی دا سالہ اور انہ دے نال محبت کرنا اے بھی میلاد مصطفیٰ دا پیغام ہے اور بندہ شیطان دی پیداوار دا ہو سکتے دجل ابن دجل دا ہو سکتے فریبی ابن فریبی دا ہو سکتے دجال دی پیداوار دا ہو سکتے جو حضرت علی المرتضیٰ دی محبت کو آڑ بنا کے ابو بکر دی ذات دے تبربادی کرے عمر دی ذات دے تبربادی کرے عثمان دی ذات دے زبان دراز کرے یا حضرت ابو بکر دی محبت کو آڑ بنا کے حضرت علی دی توہین کرے یا آل رسول دی محبت کو آڑ بنا کے صحابہ دی توہین کرے رب کعبہ دی قسم برداشت نہیں ہو سکتا اے جہنمی ہے اے شیطان دا حصہ ہے وہ کملا ایمان دی خیرت یہ ہے کہ خاندان ٹوٹ دے ٹوٹ بنے جیل آندھی آ بنے ہتھ کڑی آندھی آ بنے جولان آندھی آ بنے بیڑی آندھی آ بنے لیکن خیال کرے سب کچھ قربان کر چھوڑے مگر نبی دے پیار کو قربان نہ کرے صحابہ دی محبت کو قربان نہ کرے ایو مقصد ہے اس ادارے دا ایو مقصد ہے دین دا ایو مقصد ہے میں تیرے کو سمار کرنا چاہنا حضور نے فرمایا اللہ ان دی عبادت کری قبول نہیں کریں دا جن دے دل دے اندر اپنے ایماندار بھائی دا کینہ ہوئے بغض ہوئے حسد ہوئے وہ کملا عام بندہ ہے عام مسلمان ہے عامت المسلمین ہے جب دل دے اندر بغض آ بنے اللہ عبادت قبول نہیں کریں دا وہ میں کیویں یقین کر بنیا او صدیق جدی صداقت دا گواہ خود خدا آپ ہے او ابو بکر جو حضور کو اپنی جھولی دے اندر سما کے ترائے دین دے ترائے راتا غار سور دے اندر پہرے بھی دے اندر آ گیا وہ کملا اے صدیق کی میں دل دا بھیڑا ہو سکتے کملا خیال کر رب کعبہ دی قسم صدیق دا اوگ ہے جندی ہر عطاعت دی اندر حضور دی محبت دی جھلک نظر آندی ہے علی اوگ ہے جندی عطاعت دی اندر صدیق دے پیار دی جھلک نظر آندی ہے دل چاندے چلتے ہیں مدینہ المنورہ دے اندر اج اے دے سمجھا کہ صدیق دا علی دے نال پیار کتنا ہے علی دا صدیق نال محبت کتنی ہے اگر تیرا ذوق ہوے تے کرنا چونوان پہ بس میلاد مصطفیٰ سنے ہو سو حضرت بی بی آمنہ پاک دے حالات سنے ہو سو کہ خرق عادات چیزاں دا ظہور ہویا حضور دی رحمت دا حال سن چکے ہو لیکن اپنے دل کو کچا نہ کر سوشل میڈیا دا سہارا گھن کے اپنے ایمان کو سوشل میڈیا تک محدود نہ کر
ذرا صدیق نال محبت کر کے دیکھ بس صدیق تو کو تنہا نہ چھوڑے سی جب صدیق کو کنڈ کر ویسے مت حضور ہی پیار کیا نہ کرے سنیا علی بھی پیار کیا نہ کرے سیا آؤ حال سناما چاہ کہ صدیق دا علی دنا کتنا گہرا یارانہ علی دا صدیق نال کتنا گہرا یارانہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ دے اندر اے حال موجود ہے تو محبت نال درود سنا میں اپنی عقیدت پیش کر کی گفتگو اختتام والے پاس گھل کے وجہ گوں جامنی چاہیے دیا ایمیں ڈھلے ڈھالے انداز چنا محبت نال آقا دی ذات درود و سلام در نظرانہ تو پیش کرتا میں صدیق و علی دے پیار دا حال سنا آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک مرتبہ پھر ہی بڑھ جائے یار تو سا آنکھ شدت سے یار مہینہ ربیع الاول دا عنوان کیا پیش کرنے پہ میں آنکھیں نا کہ حضور دی آمد دا مقصد صرف مکہ تک محدود نہیں حضور دی ہر ادا دے نال پیار حضور تے ملا دے وقت حضور دی ہر محبت نال محبت کرنا حضور تے ملا دے غور تے کر ابو بکر او زمانے جن دا دفاع خود اللہ دا نبی آپ کرے خود خدا بھی آپ کرے مدینہ المنورہ علی اور صدیق مل کے بیٹھے ایمان والو آؤ ذرا سنو مدینہ المنورہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت والی آماج گا سونے پاک نبی دی رحم دادا مرکز و محور مدینہ المنورہ اس کائنات اندر علاقے دو بابرکات ایک مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ لوگ سوچے سل کے مکہ پاک کیوں برکت والا ہے کیونکہ بیت اللہ موجود ہے تیری سوچ اپنی جگہ سونی ہے لیکن آپ قرآن دی سورت اندر میں اپنی محبت اظہار کرا خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر مکہ المکرمہ دی عظمت دی قسم چاہ کے ان شان کو بیان فرما چھوڑے فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ فرمے دے اے سونا محبوبہ میں کوئی مکہ المکرمہ دی قسم ہے مولا قسم کیوں چینے بیت اللہ موجود ہے آب زمزم دا کھو موجود ہے صفا اور مروہ دا پہاڑیاں موجود ہے ادو میدان مینا ادو مزدلفہ ادو عرفات دا میدان موجود ہے کیا انہاں دی وجہ کلو قسم چینے محبت خدا مندی جواب دے دی پئیے او سونا محبوبہ بیت اللہ دا پہلے بھی موجودا مگر میں اللہ نے قسم نہیں چاہتیاں اے میدان پہلے بھی موجودا مگر میں اللہ نے قسم نہیں چاہتیاں آب زمزم دا کو ہزارہ سال تو موجود ہے مگر میں اللہ نے قسم نہیں چاہتی محبوبہ اے سارے علامت موجود اے سارے دے سارے اے نشانیاں موجود مگر میں اللہ نے قسم نہیں چاہتی اللہ بد قسم کیوں چینے محبوبہ تیار دے قدم لگ دے گئے میں اللہ دھرتی کو ارشد قرآن پڑھیں دا گیا معلوم ہویا مکہ المکرمہ دے اندر اگرچہ بیت اللہ موجود ہے اللہ دی قسم اگر حضور دی ولادت مکہ پاک چنہ ہوندی کریں مکہ کو اے مقام نہ ملیا اگر مقام ملے تو یاد قدمہ دی برکت نال مل گئے مدینہ او سرد امین جتا حضور خرامہ چل دے گئے اللہ او
دھرتی کو اپنی رحمتہ دے نزول دا مرکز بنیندا گئے اور لوگوں یہ مدینہ پاک ہے حضرت ابو بکر بھی موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے صداقت ولایت دے چہرے دے رہ دیے ولایت صداقت دے چہرے دے رہ دیے حضرت ابو بکر حضرت علی دے چہرے کو رہ کے آپ مسکرا پہ حضرت علی پاک بول پہ آپ نے فرمایا او میرا یار ابو بکر یار حال سنا مسکراندہ کیوں ہے تیرے رباں دے تبسم دے آثار کیوں ظاہر ہوئے ابو بیدہ صدیقہ آپ نے فرمایا میرے یار علی میں اپنی مرضی نہ نہیں مسکرایا اپنی منمانی نہ نہیں مسکرایا بدر سا کیوں مسکرائے آپ نے فرمایا میرے کو اللہ دے نبی دا فرمان یاد آ گئے حضور دی حدیث یاد آ گئی ہے سنا ابو بکر ذرا او حدیث میں علی کو بھی سنا میا او حال میں علی کو سنا میا حضرت ابو بکر دے لب حل دے گے علی سن دا گے ابو بکر نے فرمایا میرا علی سن ایک دی اللہ دے نبی نے میں کو قول صد کے فرمایا ابو بکر یاد رکھیں ایک دی قیامت دا آمن والا ہے نفسا نفسی دا عالم ہو سی 50,000 سادری ہو سی کوئی کہیں دا خیر خان ہو سی میں اللہ دا نبی اپنی امت دی سفارش کرے سا اپنے غلامہ دی سفارش کر کے جنت دی وراثت گھنا کے دے چھوڑے سا لیکن سفارش کرو پہلے میں اللہ دا نبی علی پاک کو گول کے میں پل صراط تے کھڑا کرے سا علی دی ڈیوٹی لا دے سا علی سننے نماز حکم اللہ دا نبی دے گول بھیجے دمن جے کو تو میں سونے گول بھیجے سے میں سونا ہوں بھی سفارش کر کے اللہ دے دربار دے اندر کھلنے سا جنت دی وراثت گھنا کے دے سا اتنا سنے ابو بکر دا فرمانا حضرت علی دے چہرے دے تبسم دے آثار دیر ہوئے ابو بکر بول پہ آپ نے فرمایا او ولایت دا سلطانہ او سنا علی تو کیوں مسکرائے حضرت علی نے فرمایا ابو بکر اگر تو حضور دے فرمان کی روشنی میں اندر مسکرا سکتے تو میں کو بھی اللہ دے نبی دا فرمان یاد ہے جی علی کیا فرمان ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر نے کو اللہ دے نبی نے فرمایا علی خیال کریں ہر بندے کو پاس نہ کرے ہر بندے کو میرے کول نہ بھیجے ہوں بندے کو میرے کول بھیجے جدے دل دے اندر میرے صدیق دا پیار ہوئے گل سمجھ آئیے طلبہ کرام صرف کالے لفظوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں ان لفظوں نے پیچھے کہ جہان ہے ان جہان تک پہنچان دی کوشش کرے سے مطلب رب دی مدد مل سی ادب نال قرآن سناوا چاہ ایک پاسو تاریخ ہے ایک پاسو حضور دا فرمان ہے اللہ دا کلامی ہے ان جڑا عقل دان دا اللہ دا کلامی چھوڑے وے حضور دا فرمانی چھوڑے وے دے تاریخ دے ایمان کہنا وے دسو مسلمان اقوام دا حقدار ہے بہت سیار حضور آکھیں کہ میرے صحابہ آپس سے محبت کریں اللہ بھی آکھیں میرے نبی دے غلام آپس سے پیار کریں دے کوئی الو دا پٹھا شیطان دی پیداوار اے دعویٰ کرے کہ صدیق اور علی دی آپس سے نہ بن گئی دسا اے پرلے درجے دا جہنم دی میاں اے خوراک ہے یا کہنا جہنم دا حقدار بن گیا کہ نہ بن گیا آتے کو اللہ دا قرآن سناما نہ چاہ ایمیں نہیں سنے جب تک تم محبت نہ درود پاک نہ سنے سے اللہ کو اللہ ایمان والو آؤ ذرا سنو خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر واضح اعلان فرما چھوڑے کیا فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب دی معیت دے اندر آ
گئے جب آپس دے اندر بہنے کھانڈ دے کھیر بنوے نے شیر و شکر بنوے نے لیکن جب دشمن دے سامنے آنے شمشیر بینیاں بنوے نے اے جملہ علماء کرام دی نظر پیا کرے نا حافظ امادودی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر اے جملہ تحریر فرمائے کہ دشمن دے خلاف کی میں شمشیر بینیاں میں جب حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ دے مابین اجتہادی مسجد اختلاف ہو گیا ظالم نے میاں فائدہ چامن دی کوشش کی تھی روم دا حکمران عیسائی شیطان حضرت علی جل مرتضی کو خط بھی لکھیں دے ادے علی جلدی کر میرے تابع داری کر مگر نہ حملہ کر کے تیری حکومت کو تباہ برباد کر ایسا جناب حضرت علی جل مرتضی پر ورد رسول شیر خدا حیدر کرار نے این خط دا جواب نہیں دیتا سی آئی ڈی دے لوگوں نے ایک خبر ملک شام دے اندر پہنچا چھوڑیے حضرت امیر معاویہ دے کون خبر پہنچ گئی ہے اور شہید دری میں ہاتھ معاویہ مسکرا پومنا خوش تھی پومنا نانا سونے پاک نبی دا سالہ پاک کاتب وہی بھی ہے آپ دے چہرے تے جلال آیا آپ نے فرمایا جلدی کرو کاغذ قلم چاہ کے آؤ کاغذ قلم چاہ کے آ گیا آپ نے تحریر لکھنا شروع کی دیے مدعا کیا ہے آپ نے فرمایا میاں کوئی ادب دا جملہ نہیں فرمایا بادشاہ سلام نہیں آکھیا صدر وزیر اعظم نہیں آکھیا بلکہ حضرت علی دی محبت دے اندر قرآن دا مصداق بھی بن دے آپ نے فرمایا اور رومی کتے اور رومی کتے اور رومی کتے خبردار خیال پیا کریں اگر تے علی کو میلی نگاہ دنا لٹھا میں امر معاویہ میں سونا معاویہ سب کچھ بھول بھولا کے علی دا غلام بن کے تیرے خلاف تلوار چاہ کے میدان عمل دے اندر آوے سی کملا اے محبت می اللہ دی قسم خالق کائنات نے بار بار فرما چھوڑے اشدنا کفار دے خلاف شمشیر بینیام ہے یہ دمد ہے حضرت عمر ابن خطاب میاں کوئی ادنا دے گستاخی جا کریا جوان جلال دے اندر آویا تلوار بینیام کریا اجازت منگیا حضور اشارہ کرو این ظالم دا سر کلم کر چھوڑا کملا رب بھی محبت بیان کرے اللہ دے نبی بھی محبت بیان کرے اے شیطان بھی سوچ رکھن والا جی میں لباس کالا دے سوچ بھی کالیے جی میں سوچ کالیے دے زبان بھی کالیے انہا مقدس لوگوں دی توہین کرے در ہے بنے تمہیں اپنی حکمت دے پیش نظر انہاں کچھ چھاتی نالا میں کملا حضور دے ملاد نال غداری ہے حضور دے دین دے نال غداری ہے اللہ دے نبی دے وظیفہ دا ساتھ چھوڑا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ دا ساتھ چھوڑے کیا وظیفہ ہے میاں اج دے دور دے مرشد دا وظیفہ نہیں کہ چالی نہیں وظیفہ چا کرو مرادہ تک پہنچ بیسو نا وہ یارا اللہ دے نبی نے وظیفہ کیا دسائے حضور نے فرمایا عمر والے زمانے دے اندر کچھ ایسے بدکماش لوگ آوے سے جو میں نے صحابہ کرام دی توہین کرے سے سن کے دے چپ نہ کرائے میاں منہ بند کر کے بیٹھے نہ رہ بنے آقا کیا کرنے او اللہ دے نبی نے فرمانے السماء المحرکہ دے اندر علامہ ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ نے سنے پاک نبی دے اے فرمان کاؤنٹ کر چھوڑے کیا فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم حضور نے فرمایا جب تسا دیکھو کائنات دا کوئی بدکماش کائنات دا کوئی کالے دل والا کالی زبان والا میرے صحابہ دی توہین جا کرے چپ نہ کرائے بلکہ کہے لعنت اللہ علی شرکم توڑی بک بک ہوتے توڑے شرد ہوتے رب دی لعنت ہوئے معلوم ہو یا صدیق نے دشمن دے لعنت بھیجنا اللہ دے نبی دا فرمان ہے
میں اپنا ذاتی تخیل پیش نہیں کرے نہ پیا اللہ دا قرآن پیش کرا اے نہ جماعت جنہ دفاع کرنے والا خود خدا آپ ہے جنہ عزت دے پہرے دیون والا میرا کریم اللہ آپ ہے دل چاہے قرآن سنا میں اپنی گل کو قرآن دے نال مزین چا کرا اللہ دا قرآن ہے افاد کرام قرآن علماء کرام سن کے دیکھو فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ دی قسم جنہ لوگوں نے حضور دے غلامہ کو بے وقوف آکے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تڑپ کے من حاضری بھی لوا کے من کے پیغام بھی لے کے محبوبہ جنہیں تے نبی دے غلامہ کو بے وقوف آدھے بیٹھے میں رب آپ فتوہ پیا نینا سمجھدار کہنی اے پلے درجہ دے احمق دے بے وقوف اے پلے درجہ دے جاہل معلوم ہو یا خالی کتاب دے علم رکھن والا عالم نہیں بندا جب تک ان دے دل دے اندر ادب احترام نہ آوے عالم سرماون دا حقدار نہیں بن سکتا مگر نہ کھوتے دے ہوتے بندہ کتابہ رکھ چھوڑے گدھے دے ہوتے کتابہ رکھ چھوڑے گدھا عالم نہیں بندا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اللہ اللہ بس کروں چاہ اچھا حالی صرف 17 منٹ باقی گفتگو دے اگر تو ذوق ہوتا ہے ایک جھلک بھی پیش کرنا چاہ حضرت عمر دے اور حضرت علی دے پیار دے اے حضور دے میلاد دا مقصد ہے سنیو اپنے آپ کو ہوشیار کرو حلوے کھاون تک محدود نہ کرو کلنا تک محدود نہ کرو اپنے آپ کو جمعراتی 40 تک محدود نہ کرو عرس تک محدود نہ کرو حضور دے دین اچ محبت نال غوطہ زنی کر غواسی کر کے دیکھ اللہ دی قسم نبی دے دین دے اندر ہر ایک دی عزت موجود ہے جن دل دے اندر صحیح معنی ایمان موجود ہے انسان ذلیل اس ویلے ہوندے جب اپنے ایمان دا سوداگر بن مندے اللہ فرمائندے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ فرمائندے دل بھی چھوٹا نہ کرائے غمگین بھی نہ تھی وائے اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھائے اس دم خود خدا آپ رہے چھوڑے سا ایمان بچانا تو ہاڈا کام ہے سر بلندی عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے اچھا وجہ کیا کہ سٹیج سنیت دا ہوے لباس بھی سنیت دا ہوے کوئی آ کے سنی دے لباس دے اندر حضرت ابو بکر دی توہین کرے حضرت امیر معاویہ دی توہین کرے اساں سنیان رکھے نے آئے اے بندہ سنی اخوان حقدار نہیں بن سکتا اے چھوڑ بنے اعلان کر بنے کہ میرے سنیت نال کوئی رابطہ نہیں سنی دا او ہوندے جڑا علی دے نال پیار کرے سنے صدیق نال پیار کر چھوڑے نبی دے ہر صحابی نال پیار کرنا ہوے ایو میلاد مصطفی دا پیغام ایو میلاد مصطفی دا مقصد آؤ مدینہ المنورہ ہے تو چپ کرے سو میں بس سے کرے سا تو کو زیادہ تھکا ودا میں بہرحال اے انہاں لوگاں دا نظر کرم ہے جنہاں دی گفتگو تھیندی پئی کوئی بندہ ہے نہ سمجھے نہ کوئی خطیب نہ کوئی عالم نہ کوئی واعظ کہ میری زبان تاثیر آ گئی ہے وہ جنہ پاک لوگاں دا ذکر دے خدا دی قسم جب انہاں دا فیض مل دے جب انہاں دی روحانیت آندی ہے زبان جی برکت آویندی ہے سماعت بھی برکت آویندی ہے انہ تیرا کمال نہ میرا کمال ہے کمال ہے دو صدیق و علی دی نگاہ کرم دا کمال ہے مختصر کریں مختصر بالکل دور کہنا ہے حضرت عمر بن خطاب دا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین چوکہ بڑا حکمران ہے پاکستان دا رقبہ کتنا ہے 6,96,096 یا 97 مربع کلومیٹر کتنا ہے ہم مطالعہ پاکستان والے 6,96,096 یا 97 مربع کلومیٹر مربع میل نہیں مربع کلومیٹر یعنی این بھی کلومیٹر سجے کھبے یعنی این چوکور مربع کلومیٹر 6,96,096 مربع کلومیٹر ہے دے پاکستان دا حکمران اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا بلا سمجھ دیں کہیں میرے حضور دے دین دے نال چھیڑ چھاڑ کہیں میرے ختم نبوت دے قانون دے نال چھیڑ چھاڑ کہیں میرے ایسے مسلمانوں دے دل آزاری کریں کہیں میرے اغیار دی غلامی کریں بہرحال ایک عنوان نہیں لیکن عمر او جوان ہے جو 22 لکھ مربع میل دا حکمران ہے 22 لکھ مربع میل این چاکو عمر او جوان ہے
جو بیٹھا دا مدینے پاک چے لیکن ان دی فوج افغانستان دے پہاڑاں دے حملہ پئی کریں دیے پہاڑاں دی چھاتی کو چیر چیر کے حضور دے دین دا علم لہران دی کھڑی ہے عمر او جوانے جو بیٹھا دا مدینے پاک چے لیکن ایران کو فتح پیا کریں دے عمر او جوانے جو ہے دا مدینہ المنورہ دے اندر لیکن فلسطین کو فتح پیا کریں دے عمر او جوان ہے یہ فوجاں دوڑتا دوڑتا گھوڑا دی ٹاپ دے ہوتے میاں اے دوڑتے دوڑتے شمالی افریقہ میں پہنچ گئے اور جنگلوں کے اندر پہنچ گئے وہ کملا عام جمان نہیں اے دا او جمان ہے جو مدینے پاک جمعہ دری کھڑے ہو گئے خطبہ جڑے بیا نال خطبہ بھی دے چھوڑیا حضرت سارے دی رہنمائی بھی کر چھوڑیا عام جمان نہیں اے دا او جمان ہے یعنی نگاہ علی دے قاتل کو بھی پہچان منے عثمان دے قاتل کو بھی پہچان منے عمر او جمان ہے اگر زمین کو حکم دے زمین چوسا ہو یا تیل واپس کر چھوڑے عمر او جمان ہے وہ میاں جیدہ ڈر کھا کے شیطان بھی راہ تبدیل کر چھوڑے معلوم ہویا عمر او جمان ہے کہ جڑا ایمان دی سلامتی دا ذریعہ ہے ایمان دے بچپن دا ذریعہ ہے آؤ عمر اور علی دی محبت دا حال سما کہ عمر دا علی دے بارے کیا عقیدہ ہے اور سنے علی دا سنے عمر دے بارے کیا عقیدہ ہے اگر تارا ذوق ہمیں دے وقت یہ ایک جھلک پیش کرنا چاہتا عنوان میرا دراصل ہائی دیا لیکن کچھ نہیں ہے کلپ میری نگاہ چو گزرے سنے بڑی تکلیف تھی ہے وہ بندہ مر گئے اللہ کو انہیں ٹھکانے تک پہنچاوے بڑی تکلیف تھی ہے انہیں بہت اعتراضات کیتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دے روزے پاک کے سمن دے بہت اعتراضات کیتے اور جو کچھ ان دے زبان چ آندا او بکتا گئے اس واسطے میں اپنی نوجوان نسل کو بیدار کرنے دی خاطر میں اپنی گفتگو دا رخ تبدیل کر کے بیدار کرنا چاہنا ہے اس واسطے میں عرض کیتے کہ حضور دا دین صرف میلاد مصطفیٰ تک محدود نہیں وہ میاں جب کفر ضد تے آ ونجے بے حیائی ضد تے اڑ ونجے مت ان دے خلاف تصویر نہیں گھماونی ان دے خلاف میدان بدر جھلک بھی نظر آنی چاہیے جب ظلم اپنے ظلم تے اڑ ونجے فسق و فجور اپنی بے حیائی دے اڑ ونجے ان دے خلاف میدان احد ہے ان دے خلاف خندق ہے ان دے خلاف تبوک ہے ان دے خلاف خیبر بھی ہے وہ جب بے حیائی کفر اپنے ضد تے اڑ ونجے کربلا دی یاد بھی رہے نا خالی وظیفے نال کم نہیں چلنا اگر وظیفے نال کم چلانا مقصود ہوندا تو حضور کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے غلاموں کو شہید کروا چھوڑنا حضور دعا کریں دے منجنا اللہ سارے کو تباہ تے برباد کریں دے منجنا لیکن نہیں سونے پاک نبی نے تے کو اور میں کو غیرت عطا فرما چھوڑیے کہ خبردار خیال پہ کرائے اے جان عارضی ہے این جان کو اگر ابدی بناونا چاہندے گئے مت میں نبی دی محبت جان قربان کرنی پہ ونجے مت پیچھا نہ ہٹائے جان قربان کر چھوڑے اللہ ابدی مقام عطا فرما چھوڑے سی آؤ مدینہ المنورہ عمر اور علی دی محبت حال عجیب صورتحال ہے آسمی کئی ملوں صورت شکار تھی میں نے محفل ہو گئی سن گیتوں سے واہ واہ بھی ہو گئی سبحان اللہ بھی ہو گئی تعریف بھی ہو گئی لیکن جب جلسگاہ چھوڑ کے نشست چھوڑ کے بہر میں نے کوئی پتہ نہیں ہوتا مولوی صاحب نے کیا کیا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہنا قصور ہے تیری تنہائی دا قصور ہے اگر تو کریں اپنی تنہائی کو پاک رکھیں دا دین کریں نہ بھولیا اگر دین دی لگن ہویا کریں نہ بھولیا کیوں رب داد ہے کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام جین دے نال اللہ بھرائی دے ارادہ کریں دے ان دے دل کو اسلام دی محبت واسطے کھول لیں دے ہدایت دے چھوڑیں دے تو دین اسلام نے محبت کر اللہ تے کو عالم بڑھے سی اور با عمل عالم بڑھے سی خالی 5 دن تک محنت نہ کیتی کر نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی طلبہ کرام تو سے میرے بھائی بھی ہو اولاد دی طرح بھی ہو میں جملہ دے کے میں نے پیاں جب تک صبح دے ویلے تہجد دے ویلے رو کے اپنے حق اور اپنی جماعت حق دعا نہ کرے سے کہیں کامیاب نہ ہو سے یہ با برکت ہے مندے اے لاڈلا وقت لاڈلی عبادت ہوندی ہے 2 رکعتاں پڑھ کے اپنے حق دعا منگی کر اپنے پورے مدرسے دے طلبہ کرام سے دعا منگی کر وقت دیکھ رب کی میں برکت دے کی میں رنگ لگ دے مدینہ المنورہ ہے تو درود سنا مختصر کرام حضرت عمر ابن خطاب دا دور خلافت مختصر کرنا بالکل سادہ آپ دا دور خلافت آپ دا حکمرانی دا دور ہے مدائن دا علاقہ فتح ہویا مال غنیمت آ گیا حضرت عمر نے فرمایا کہ جلدی کرو مسجد نبی دن چٹائیں بچھا دو
چٹائیاں وشکیاں، مال غنیمت دے انبار لگے. جب انبار لگے نا حالی تقسیم دی ابتدا نہیں ہوئی، مال غنیمت دی تقسیم دی ابتدا نہیں ہوئی. سب تو پہلے ایک شہزادہ کھڑا ہوئے. کون ہے؟ جناب حضرت علی دا پگ بد پترے جو کو حضرت امام حسین اپنے پیر و مرشد آدن. حضرت امام حسن پاک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. امام حسین دا نام دا پیار ہے لیکن امام حسن دا نام گھرنا گوارا نہیں کرنا. کملا کاہے دی محبت ہے علی دے نال. اگر علی دے نال محبت کرے نے مت علی دے بڑے پتر نال پیار کرنا پوسی، امام حسن نال پیار کرنا پوسی. خالی حضرت امام حسین دی محبت کافی کہنی ہے. امام حسین نے اپنے باب علی تو بعد جو کو اپنے رہبر و رہنما بنائے وہ امام حسن پاک دی ذات ہے. امام حسن نال محبت کرے سے اور امام حسین بھی محبت قبول ہو سیا. اگر اون دے نال بغض رکھ کے محبت حسین دا نعرہ مرے سے امام حسین جہاڑ قیامت 76 مروے سے نیا. آؤ جناب حضرت علی المرتضی دا لخت جگر حضرت امام حسن پاک کھڑے ہوئے. اکھڑ لگا امیر المؤمنین علی جوانی نہیں آئی، لڑکپن دا عالم ہے، بچپن دا عالم ہے. آپ کھڑے ہوئے آخر لگے امیر المؤمنین سب تو پہلے میں کو حصہ دو، سب تو پہلے میں کو حصہ دو. اور ایک یاد رکھو، دوئے شہزادے امام حسن بھی امام حسین بھی حضرت عثمان غنی دی لشکر چلال کے جہاد کرے نے. کمانڈ کین دی حضرت عثمان غنی دی آئی. جرنیل کون آئی؟ حضرت عثمان بن عفان. انہاں کی قیادت دے اندر حضرت امام حسن بھی امام حسین بھی جہاد کرنے رہ گئے. وہ اے دا اون شہزاد ہے جو حضرت عثمان غنی کو اپنا قائد بنیں، اپنا امام و مقتدا بناویں. تو کوئی تریجا آ کے آکے میں نہیں بنے دا. ایک عثمان سید دے نال بغض نہیں، اے براہ راست حضرت امام حسن حسین دے نال بغض ہے. کملا حسن حضرت عمر نال پیار کرندے، حضرت عثمان نال بھی پیار کرندے. جناب حضرت امام حسن پاک کھڑے ہو گئے. آخر لگا امیر المؤمنین میرا حصہ دو. آپ نے فرمایا تقسیم کرنے کو پہلے آپ نے فرمایا بیٹا حسن سارا عزت تولے قدمہ نال وابستہ ہے. آپ دے جملے کہ سارا عزت آپ دے قدمہ نال وابستہ ہے. شرف ہے، عزت ہے، مقام ہے، تقدس ہے تو آج قدمہ نال وابستہ ہے. اے تعریف کر کے نا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا ان شہزادے کو 1000 درہم دینار دے دو. 1000 درہم دینار مل گیا. پھر حضرت امام حسین کھڑے آخر لگے امیر المؤمنین میں کو بھی دے ہو چاہ. آپ نے تعریف فرمائی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ای کو بھی 1000 درہم دینار دے دو. پھر تیجے نمبر دے کون کھڑا ہویا؟ حضرت عمر ابن خطاب دا اپنے لخت جگر جناب حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے. آخر لگے بابا جانی میں کو بھی دے کچھ دیو، میں کوئی مال غنیمت جو حصہ دیو. آپ نے اے نہیں کیتا آج دے حکمران اتنا کہ 2000 دے بنا یا بینک بیلنس بدھا چھوڑنا. آپ نے فرمایا کہ 500 کم کر کے 500 درہم دینار عبداللہ ابن عمر کو دے دو. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے اتھائیں عرض کرتے بابا جی اگر اجازت ہوئے دے کا عرضی کرنا چاہ. ایمان والوں آؤ ذرا سنو. جناب حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت کے اندر عرض کریں ابا جی حضور امام حسن پاک نے مطالبہ کیتے آپ نے 1000 درہم دینار دے چھوڑے. امام حسین کھڑے ہوئے آپ نے 1000 درہم دینار دے چھوڑے. میں دا آپ دا بیٹا ہاں مسلمان دے امیر دا لخت جگر ہاں. اگر تسا زیادہ نہیں دے دے تو کم از کم برابری دا کر سکو، برابری دا کر چھوڑو. اتنا حضرت عبداللہ ابن عمر دا علامہ حضرت عمر دے چہرے دے جلال آیا. آپ نے فرمایا او بیٹا عبداللہ تو میں کو ایک سوال دا جواب دا دے میں دسا تیرا نانا کون ہے، تیری اماں کون ہے. اتنا سوال کرنا حضرت عمر ابن خطاب دا بیٹا خاموش ہو گیا. حضرت عمر پاک بول پہ
آپ نے فرمایا او بیٹا عبداللہ برابری دا دعویٰ اس ویلے کریا جب تیرا نانا انہاں دے نانے دی طرح ہویا، تیری اماں انہاں دی اماں خاتون جنت دی طرح ہویا، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے دی طرح، نہ تیری اماں انہاں دی اماں خاتون جنت دی طرح کے خبردار دوبارہ برابری دا مطالبہ نہ کرے۔ اتھائی کے بہمل عبداللہ ابن عمر بہ گئے، میاں کچھ لوگ سن دے بیٹھے دوڑ دے حضرت علی دے دروازے دے پہنچے، شیر خدا دے دروازے دے پہنچے، من کے مسجد نبی دی پوری کاروائی سنا چھوڑیے۔ عمر جی میں تعریفہ کریں داگے، علی اوہ شان بیان، میاں علی دے سامنے صحابہ اوہ شان بیان کریں دے گے۔ آخرکار اے لوگ واپس آمن لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا او مدینے دے لوگوں واپس میں نے پہ آؤ میرے کلو عمر دا شان دا سن دے بنو کہ عمر کون ہے؟ جی علی عمر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عمر او جوان ہے جن دے بارے نبی نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر او جوان ہے جب خالق کائنات نے اہل جنت دا چراغ بنا چھوڑے، اہل جنت دا تاج بنا چھوڑے، اہل جنت دا چور بیندا چندر بنا چھوڑے۔ صحابہ کرام حضرت علی دی زبان دو ایو حال سن کے دوڑ دے حضرت عمر ابن خطاب دے کول آگے آ کے پورا حال سنائے۔ شہید دا ایمیں غار عمر شابہ سڑے میں نا جوان دی گردن جھک گئی ہے، اکھا میں جو آنسوں دی برسات ہوئی ہے، نہ گھر دے اندر چین آئے نہ مسجد نبی دے اندر چین آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنے یارہ کو نال لا کے حضرت علی دے دروازے دے لنگھ گئے، حضرت علی دے کول پہنچے۔ آپ نے فرمایا یار علی حال سنا، ان لوگوں نے تیرے بارے خبر دیتی ہے کہ تائیں میں کو اہل جنت دا چراغ آکھے، اہل جنت دا سراج آکھے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں بالکل میں آکھے۔ عمر پاک نے فرمایا سونا علی اے دا دسا اپنی منمانی نال آکھے یا اللہ دے نبی دا فرمان سنائی۔ حضرت علی نے فرمایا میں کی میں منمانی کر سکتا، میں کو حضور نے تیرے بارے اے فرمان سنا چھوڑے، میں یاد کیتے انہوں تیرے تک پہنچا چھوڑے۔ اتنا بیان کرنا عمر پاک دکھا میں جو آنسوں آگے، آپ دے ہاتھ دے اندر کاغذ بھی موجود تھا، قلم بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا سونا علی ایک منت لاچا ایک احسان کر جا، یہ تحریر دا کر کے میں کو دے جا، یہ فرمان دا لے کے دے جا۔ حضرت علی نے فرمان لے کے حضرت عمر دے حوالے کر چھوڑے۔ انہیں یار پوچھتے ادن اے عمر حال سنا، اے تحریر کیا کرے سے؟ آپ نے فرمایا او تو قرآن دا حال تھڑے سینا، اے تحریر کیا کرے سا؟ بیٹے موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جی ابا جی حضور میں ایک وقت ایسا آمن والا ہے موت آمنی ہے، لکمہ اجل اسا میاں اے حاصل کر گھننے فانی جہان ہے، موت آمنی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا وقت اجل آمنے موت آبنی ہے، جب میرے غسل ہو بنے کفن بھی ہو بنے جنازہ ہو بنے، خبردار خیال پہ کرے ہی تاریخ کو ہی کاغذ کو چاہ کے میں عمر دے کفن رکھ چھوڑائے۔ یاران عمر نے عرض کی تھی، اولاد عمر نے بھی عرض کی تھی ابا جی حضور امیر المؤمنین وجہ کیا ہے یہ تحریر دا کیا کرے سو؟ حضرت عمر نے فرمایا جہاں قیامت اپنے محبوب کی خدمت اندر حاضری ہونی ہے، سونے پاک نبی نے میرے کو سوال کرنے عمر حال سنا کہ میں گزار کے آئے، میرے اہل بیت نہ کیا
کیا سلوک داوی عمر روندا بھی گئے ادے او لوگو میں کوئی جواب نہ دے سا علی دی گواہی سنے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کر سنے سا عرض کرے سا سیاں آپ دنیا دے موجود ہاوے آپ دی خدمت کرندہ رہ گیا آپ دنیا چھوڑ کے آئے وے آپ دے آل اولاد نال آپ دے اہل بیت نال آپ دے علی دے نال محبت کرندہ رہ گیا رب کعبہ دی قسم معلوم ہویا عمر او جوان ہے یعنی عقیدہ ہے کہ جہان قیامت ہے اگر کامیابی ملنی ہے تو حضور دی آل اولاد دے محابے مل ونجنی ہے یہاں دوا جائے خالق کے کائنات دے تے کور میں کچھ چھنچھوڑ کے اعلان کر کے اپنے کرام دے اندر یہ جملہ بیان فرما چھوڑے کیا فرمایا رحمان بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ فرمے دے اے دا عام لوگ نہیں اے دا او لوگ ہیں جو آپس دے اندر کھاند دے کھیرے جی میں چینی اور دودھ مل منجے کنات دا کوئی بندہ انہا کو جدا نہیں کر سکتا انہیں صحابہ کرام آپس دے اندر اتنی پیار کریں کنات دا کوئی تریجی قوت انہا دی محبت کو جدا نہیں کر سکتی کملا خیال پیا کرے عام لوگ کہنی اگر انہا دے دل دے اندر کوئی کھوٹ ہو گیا اللہ کریں حزب اللہ دا لقب نہ دے گیا اگر دل دے اندر کوئی کھوٹ ہو گیا اللہ اولئک ہم الراشدون آکھیا اولئک ہم المفلحون آکھیا بلکہ اللہ دا فرمے دے اے عام لوگ نہیں حق والے دے سچ والے ہیں ابو بکر ہے تو حق والا ہے علی پاک ہے تو حق والا ہے ذاتی جملہ نہیں اللہ دا قرآن ہے سورۃ الانفال سن فرمایا هم المؤمنون حقا اللہ فرمائے دے اے سارے حق والے لوگ ان جڑا انہا کو نہ حق آکھے اور قرآن دے انکار پیا کریں دے سجے کھبے علماء کرام موجود جی میں پورے کنات دا پورے قرآن دا منکر کافر ہوں دے میں قرآن دی گئی ایک آیت یا آیت دے جز دا انکار جا کرے او بھی پلے درجے دا کافر دا بیمان ہو گیا اللہ فرماوے حق والے اے آکھے نہ حق والے کہہ رہی کمنا ہمارا ویسے تباہ دے برباد ہو ویسے اللہ فرمائے دے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے دعو لوگ جنہ دنال میں رب نے جنت دا وعدہ کر چھوڑے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اے دعو لوگ جنہ کو میں اللہ نے ہر برائی کو دور رکھے ہر برائی کو محفوظ کر چھوڑے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللہ تعالیٰ تواری میری حادی قبول فرماوے پوری گفتگو یاد نہ بھی راوے اتنا ضرور یاد رکھے سو کہ حضور دے غلام حضور دے آل کو جدا نہیں آل حضور دے غلام کو جدا نہیں اے ہے میلاد مصطفیٰ دے پیغام